بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے صدقہ وسیلہ پاک سے تمام امت کو خیر و عافیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک فرقان حمید کا لفظ شفا ہے۔ اس کی ہر آیات، ہر صورت، ہر رکوع قرآن مجید کا شفا ہے اور اپنے پڑھنے والوں کو دنیا اور آخرت میں نفع پہنچاتا ہے اور آخرت میں ہمارے لیے بہت بہت مددگار ہوگا۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ یاسین تک، سورہ یاسین سے لے کر سورہ ناس تک، ہر آیات، ہر صورت، ہر رکوع اپنے اندر ہمارے لیے خوشیاں، شفائیں، سکون، محبت اور امن کے موتی سموئے ہوئے ہیں۔ اہل ایمان قرآن مجید سے شفا پاتے ہیں اور اپنی آخرت اور دنیا بناتے ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ قرآن مجید کا ایک بہت ہی پیارا اور پاورفل لفظ شیئر کریں گے۔ وہ لفظ یہ ہے حمیم لا ینصرون۔ اگر آپ کسی بھی قسم کی بیماری ہو، کاروبار کی بندش ہو، کسی بھی قسم کا جادو ہو، رشتے کی بندش ہو، گھر میں بدسکونی ہو، لڑائی جھگڑا ہو، یہاں تک کہ اگر کسی کو کینسر ہو تو مریض کے سر پر سیدھا ہاتھ رکھ کر 1000 بار صبح اور 1000 بار شام کو پڑھیں۔ انشاءاللہ 41 دن تک یہ عمل جاری رکھیں۔ صبح شام ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے، جس وقت آپ کو ٹائم ملے کر لیں، مگر صبح شام کرنا ضرور ہے، یا مریض خود اپنا سیدھا ہاتھ ماتھے پر رکھ کر دم کر لے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے صدقے آپ کو کتنی جلدی شفا عطا فرمائیں گے میرے رب العالمین۔ کینسر والے وہ مریض جس کو دنیا کے تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، اس کے لیے یہ وظیفہ نئی زندگی ہے۔ یہ ہمارا اپنا آزمودہ وظیفہ ہے کہ میرے گھر کے قریب ایک فیملی رہتی تھی، ان کے جوان لڑکے کو کینسر ہو گیا۔ تمام ڈاکٹروں نے کہا کہ کینسر اس کے پورے جسم میں پھیل گیا ہے، یہ کینسر کی آخری سٹیج پر ہے، اس کا بچنا ناممکن ہے، آپ اسے گھر لے جائیں اور دعا کریں۔ محترم ناظرین، اس لڑکے کی ماں میرے پاس آئی اور کہا کہ میرے بچے کے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا خالہ جان، آپ اس کے ماتھے پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر حمیم لا ینصرون پڑھ کر صبح شام اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں اور اسے دم کریں، پھر آپ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے صدقے آپ کے بیٹے کو کتنی جلدی شفا عطا فرمائیں گے۔ اس خالہ جان نے ایسا ہی کیا۔ تو پیارے ناظرین، آپ دیکھیں ہمارے پیارے قرآن کی شفا، برکت، رحمت، عظمت کہ ابھی اس کی ماں نے 1 مہینہ ہی یہ دم کیا کہ لڑکا ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ جو لڑکا بہت مشکل سے پورے دن یا رات میں 1 گلاس یا 2 گلاس جوس پیتا تھا، لیکن دم کی برکت سے وہ لڑکا روٹی کھانا شروع ہو گیا۔ ایک دن اس کی ماں میرے پاس روتی اور بہت خوش آئی اور مجھے اپنے گلے سے لگا کر بہت پیار کیا اور لڑکے کے تمام حالات بیان کیے۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے قرآن کے صدقے اس لڑکے کو شفا دی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کی ماں میرے پاس دوبارہ آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، میں یہ آپ کے لیے مٹھائی لائی ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ وہ اس لیے کہ ہم نے اپنے بیٹے کے سارے ٹیسٹ کروائے ہیں۔ تو ڈاکٹر حیران اور بہت پریشان ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہ سب کیسے ہوا ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ آپ دنیا کے ڈاکٹر ہیں، آپ علاج کے لیے دوائی انجیکشن دیتے ہیں۔ جب آپ سب نے جواب دے دیا تو پھر میں اس ڈاکٹر کی بارگاہ میں علاج کے لیے گئی جو ساری دنیا کا ڈاکٹر ہے۔ سبحان اللہ پیارے ناظرین، اور اس پیارے اور ساری دنیا کے ڈاکٹر نے جو دوائی میرے بیٹے کے لیے عطا کی وہ دوائی قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے قرآن مجید کی کون سی سورت پڑھی؟ تو میں نے کہا کہ میں نے سورت نہیں بلکہ قرآن پاک کے یہ الفاظ پڑھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو شفا دے دی۔ ڈاکٹر صاحب یہ ساری بات سن کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ میرے پاس جو بھی کینسر کا مریض آئے گا میں اس کو دوائی کے ساتھ یہ دعا بھی ضرور دوں گا اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ دوائی کے ساتھ یہ دعا بھی آپ نے لازمی اور ضرور پڑھنی ہے۔
تو پیارے ناظرین وہ خالہ جان یہ بات کر کے رونے لگیں اور میرا شکریہ ادا کرنے لگیں۔ میں نے کہا کہ آپ میرا نہیں میرے پروردگار کا شکر ادا کریں، میں تو خود بہت گناہ گار ہوں، بس آپ میرے لیے آخرت کی بھلائی کی دعا کیا کریں۔ تو پیارے ناظرین یہ ہے ہمارے پیارے قرآن کی شان، جس کو ہم نے بند کر کے رکھا ہوا ہے اور تیرے میرے سے کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ پیارے ناظرین اللہ کا واسطہ قرآن پاک کی روز تلاوت کیا کریں، پھر دیکھیں میرے پیارے قرآن پاک کی شان اور شفا۔ پیارے ناظرین میں ہمیشہ آپ کے ساتھ وہ وظیفہ شیئر کرتی ہوں جو میرا خود کا آزمودہ وظیفہ ہو۔ پیارے ناظرین اب بات کرتے ہیں بندش، رکاوٹ، رشتے کی بندش، کاروبار کی بندش، کالے جادو کی بندش، کالے جادو کا توڑ، بیماری چاہے جیسی بھی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تعالی آپ یہ وظیفہ اس بار ایک بار شروع کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اس وظیفے کے کمال کرامات کیسے آپ کے بند دروازے کھلتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مدد کے لیے اللہ کو پکاریں اور اللہ آپ کی مدد نہ کرے۔ تو پیارے ناظرین جلدی سے یہ وظیفہ پڑھیں اور ہر قسم کی بیماری جو مسئلے مسائل آپ کے ساتھ ہیں بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ مریض کے لیے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے اور دوسرے مسئلوں کے لیے روزانہ کھلا پڑھیں، یا 1000 بار صبح یا 1000 بار شام کو پڑھیں۔ بہت جلد اللہ کی آپ پر رحمت نازل ہوگی۔ جس بھی مقصد کے لیے پڑھنا ہے اس مقصد کا تصور ضرور اپنے دل و دماغ میں رکھنا ہے۔ تو پیارے ناظرین جن میری بچیوں جو اپنے والدین کے دروازوں پہ بیٹھی ہیں، کوئی نیک اچھے رشتے کا سبب نہیں بنتا، تو وہ میری بیٹیاں گھر میں کام کرتی ہوئی چلتی پھرتی ہر وقت اس کا ورد رکھے، انشاءاللہ اللہ پاک اتنا اچھا اور اتنا پیارا اس کے لیے اہتمام فرمائیں گے کہ اس کو شوہر بھی نیک ملے گا، گھر بھی نیک ملے گا اور اس کی زندگی خوشحال رہے گی انشاءاللہ۔ اور جو میرے بھائی کاروبار کی طرف سے بہت پریشان ہیں، گاہک آتے ہیں لیکن شام کو جب وہ حساب کرتے ہیں تو پیسے پورے نہیں ہوتے بلکہ کم ہو جاتے ہیں، گھٹ جاتے ہیں، وہ میرے پیارے بھائی جس وقت اپنی دکان کا جا کے تالا کھولیں گے تو ان الفاظ کو پڑھ کر اپنی دکان کا دروازہ کھولیں گے، پھر یہ الفاظ پڑھ کر دکان میں داخل ہوں گے اور سارا دن جب یاد آئے بار بار اس کا ورد کریں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اللہ کی طرف سے آپ کی کاروبار میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی اور اللہ کی غیبی مدد آپ کو ملے گی۔ اور جو میری مائیں بہنیں بیمار ہیں گھروں میں، جن کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کیا بیماری ہے، ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آتی، تو وہ 1000 بار صبح پانی پر دم کر کے پئیں اور 1000 بار شام کو پانی پر دم کر کے پئیں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں جو بھی بیماری ہوگی، یا جادو کا مسئلہ ہے یا نظر بد کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اللہ پاک قرآن کے صدقے آپ کو شفائے خیر عطا فرمائیں گے۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، کہنا نہیں مانتی، آپ سے بدتمیزی کرتی ہے، تو پیارے ناظرین جس وقت بچے رات کو سوتے ہیں تو اپنے بیٹے یا بیٹی جو بھی بچہ آپ سے بدتمیزی کرے اس کا اپنا سیدھا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھ کر 111 بار یہ الفاظ پڑھیں اور اس کی پیشانی پہ پھونک مار دیں۔ چند ہی دنوں کے عمل سے انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے کوئی کالا جادو کیا ہے یا کوئی بندش ہے یا کوئی جنات کا اثر ہے یا کوئی اسیب ہے، جو بھی مسئلہ ہے یا نظر بد کا مسئلہ ہے، تو وہ بندہ جتنا بھی ہو سکے گا اس کو اپنے ورد میں رکھے، انشاءاللہ اس کی تمام جادو بندش رکاوٹ سب کٹ جائیں گی اور جلد ہی اس کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملے گا۔ جو بندہ بھی جس نے اس کے ساتھ غلط کیا، جادو کروایا، وہ اس کو خود خواب میں دیکھ لے گا اور اس کا تمام علم کاٹ دیا جائے گا اور وہ بندہ شفا یاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے پیارے ناظرین کتنی پیاری اور کتنی بڑی فضیلت ہے، قرآن پاک کے چند الفاظ ہیں یہ، لیکن اللہ نے ان الفاظ کے اندر ہمارے لیے دیکھیں
بے شمار کرامتیں، برکتیں، فوائد رکھے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی کہ ہمارا قرآن کیا ہے۔ اللہ کا واسطہ قرآن کو بند نہ کریں، اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں۔ دنیا کے دروں پہ بھاگنے سے بہتر ہے کہ ہم جاتے ہیں کہ فلاں بابا سے علاج کرا لیں، فلاں بابا سے دعا کرا لیں۔ ارے سب سے بڑا رہبر، سب سے بڑا مددگار، سب سے بڑا شفا خانہ تو ہمارے گھر میں ہے، ہمارا قرآن پاک۔ آئیں آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کھولیں گے، اس کو پڑھیں گے۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے پر چھما چھم برستی ہے۔ جب اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا تو آپ کی تمام آفتیں، مصیبتیں، جادو، جنات، بندش سب ختم ہو جائے گی۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ آپ کا چینل، آپ کا اپنا چینل، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور پیارے ناظرین کمنٹس سے مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں کہ میری خدمت آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔ اور میری بہن کا چینل، میری بچی ہے، میری بہن، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنی ناظرین سے، جو پیارے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، میں ان سے مدنی التجا کروں کہ ایک بچی ہے، انہوں نے یوٹیوب پہ اسلامی چینل بنایا ہے زبیر درود مدینہ، آپ ان کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ وہ نیکی کا کام کر رہی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ نیک کام میں ان کی مدد کریں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرا ایک ہی پیغام ہے آپ سب کے لیے، آئیں ہم سب مل کر دین کی روشنی پھیلائیں، دین کا بول بالا کریں۔ اللہ حافظ۔